السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کو سننے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا۔ آگے حوریہ ہڑبڑا کر نیند سے اٹھی۔ جو ہی سامنے نظر گئی تو ہاشم کو سامنے دیکھ کر اڑے ہوئے حواس کچھ بحال ہوئے۔ یک دم دوپٹے کا خیال آیا، سرہانے پر دوپٹہ اٹھایا۔ ہاشم اس تمام صورتحال سے لا تعلق صوفے پر بیٹھا جوگرز اتارنے میں ایسے محو تھا جیسے اس کے علاوہ کمرے میں کوئی نہ ہو۔ کمرے میں داخل ہونے کے کچھ آداب ہوتے ہیں، خاص طور پر رات کے، اس وقت جب لوگ سو رہے ہوں، لیکن افسوس اتنے اعلیٰ عہدے فائز ہونے کے باوجود لگتا ہے مینرز آپ کو چھو کر بھی نہیں گزرے۔ حوریہ نے نیند سے اتنی بری طرح اٹھائے جانے کی کھولن ہاشم پر لفظوں کی بوچھاڑ کی صورت میں نکالی۔ یہ ان کی پہلی باضابطہ اور ملاقات اور بات چیت تھی۔ ہاشم نے کچھ حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات سمیت اس کے مغرور چہرے پر نگاہ ڈالی۔ بلا شبہ حوریہ کی خوبصورتی کو اس نے دل میں سراہا۔ خوبصورت کالی بھنور سی گہری آنکھیں، کھڑی ناک، گندمی شفاف رنگت، بھرے بھرے ہونٹ اور لمبے گھنے کمر کو چھوتے بال، جن کلرز میں کٹوایا گیا تھا، ان کو نہایت پرکشش بناتے تھے، مگر اس کے سخت الفاظ بری طرح اس کی ہستی کو ہلا گئے تھے۔ لہٰذا اس نے 2 حرف اس کی خوبصورتی پر بھیجے اور پکارا، گھر میرا، کمرہ میرا، میری مرضی، میں یہاں توپ چلا کر آؤں یا خاموشی سے۔ آپ ہوتی کون ہے مجھے مینرز کا طعنہ دینے والی؟ حوریہ نے استہزائیہ نظر میں ہاشم کے خوبصورت مگر کسی قدر غسیلے چہرے پر نظر ڈالی۔ 6 فٹ 2 انچ ہائٹ، ورزشی جسم، گھنے بال، فوجی کٹ ہیئر کٹ جو ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، ہیزل گرین آنکھیں جو مقابل کو چاروں شانے چت کر دیں، کھڑی ناک، پیچھے ہونٹ اور دائیں گال پر پڑنے والے ڈمپل اس کی خوبصورتی میں 4 چاند لگا رہے تھے۔ غصے سے اس کی جانب گھور رہا تھا۔ ویسے تو سنا ہے کہ سیکرٹ سروسز والوں کا آئی کیو غضب کا ہوتا ہے، مگر آپ کو دیکھ کر نہ صرف افسوس بلکہ حیرت ہے کہ انہوں نے آپ کو رکھ کیسے لیا، جس کو یہ یاد نہیں کہ میں یہاں کیوں اور کس حیثیت سے ہوں۔ حوریہ نے اسے تیش دلانے والی مسکراہٹ سمیت طنزیہ نگاہوں سے دیکھا، جو ابھی تک اسی کے بیڈ پر براجمان بیگ سے ٹیک لگائے اور بلینکٹ میں مزے سے پسکڑا مارے بیٹھی اس کو چیلنجنگ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ جس رشتے کی میرے نزدیک کوئی حیثیت نہیں، اس سے جڑے شخص کی بھی کوئی اہمیت نہیں۔ طنزیہ مسکراہٹ سمیت جو حوریہ پر اس کی حیثیت واضح کر گیا، سو جب اس رشتے کی کوئی حیثیت نہیں تو آپ کا بھی میرے روم میں کوئی کام نہیں۔ اپنا ٹھکانہ آپ خود ڈھونڈیں، میں فریش ہونے جا رہا ہوں، واپس آؤں تو آپ مجھے یہاں نظر نہ آئیں، ادروائز نتیجے کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی۔ اپنا بیگ اور جوگرز اٹھاتے وہ حوریہ کو وارن کرتا ڈریسنگ روم میں غائب ہو گیا۔ اب اس کے آنے سے پہلے حوریہ کو کوئی حل نکالنا تھا۔ بے اختیار امی کی وہ باتیں یاد آئیں جو انہوں نے ہاشم کے حوالے سے شادی کی پہلی رات بتائی تھیں۔ بیٹا، ہاشم کسی لڑکی میں انوالو نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا تو میں خوشی خوشی اس کی پسند کو اپنی بہو بناتی۔ انفیکٹ وہ سیکرٹ سروسز کے ساتھ جنون کی حد تک اٹیچڈ ہے۔ اس کا ماننا یہ ہے کہ اس کی لائف اتنی پرفیکٹ ہے کہ جس میں بیوی اور اس سے محبت کی کوئی گنجائش نہیں۔ وہ اس رشتے کی حقیقت ماننے سے انکاری ہے۔ ہمارا کیا ہے، آج ہیں تو کل نہیں، مگر ایک ماں ہونے کے ناطے میں اس کو یہ بے وقوفی نہیں کرنے دے سکتی۔ ابھی تو ہم ہیں تو اسے پرواہ نہیں، مگر جب ہم نہیں رہیں گے تو بہن بھائی کب تک اس کے ساتھ جڑے رہ پائیں گے؟ بس اسی لیے زبردستی یہ قدم اٹھایا، مگر مجھے پورا یقین ہے جس اللہ نے تم دونوں کے نصیب ملائے ہیں وہ جلد ہی ہاشم کا دل تمہاری طرف موڑے گا۔ بس تم میرا اتنا ساتھ دو، کچھ ٹائم صبر سے اس کو برداشت کرنا، میں پوری طرح اس کی برین واشنگ کروں گی۔ بس کچھ دیر کی بات ہے، ایک ماں کی التجا سمجھ لو۔ سب باتیں دہراتے اس نے خود کو تسلی دی۔ کوئی بات نہیں حوریہ،
کبھی نہ کبھی یہ بندہ تمہاری حیثیت مانے گا، بس کمزور نہیں پڑنا، ورنہ ان سب کو کیسے فیس کرو گی، خاص طور سے اپنے پیرنٹس کو جنہیں اپنی خوشگوار زندگی کی تسلی دی ہے۔ بی بریف ہاشم، گیٹ ریڈی فار اے نیو مشن، خود کو تسلی دیتے جلدی سے بیڈ سے اٹھی، الماری سے سنگل بلینکٹ نکالا اور ابھی صوفے پر لیٹ کر کمبل میں گم ہونے ہی والی تھی کہ ہاشم ڈریسنگ روم سے باہر آیا۔ اس کو کمرے میں موجود دیکھ کر تیوری چڑھ گئی۔ شکل سے تو کچھ سینسیبل لگتی ہیں، مگر حرکتیں بتاتی ہیں کہ کافی ڈھیٹ قسم کی بندی ہیں آپ، جن پر میری باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ بیڈ پر دراز ہوتے ہوئے بڑی گہری طنزیہ نظروں سے ہاشم نے اسے دیکھا۔ حوریہ نے اگر ہاشم کی ممی سے ان کا ساتھ دینے کا وعدہ نہ کیا ہوتا تو ابھی سب چھوڑ چھاڑ کر نکل جاتی۔ جی بالکل، آخر اتنے دنوں سے اس کمرے میں ہوں، یہاں رہنے والی شخصیت کا تو کچھ اثر ہونا تھا، باقی رہ گئی میری حیثیت اور اس کمرے میں رہنے اور نہ رہنے کی بات، تو اس کا جواب آپ اپنی ممی سے لیجئے گا۔ میرا جواب شاید تسلی بخش نہ ہو۔ گڈ نائٹ۔ ہاشم کے دماغ کو مزید بھڑکاتے ہوئے حوریہ نے مزے سے کروٹ دوسری جانب لی اور کمبل سر تک اوڑھ لیا۔ اسٹوپڈ، دیکھ لوں گا تمہیں۔ دانت پیستے ہوئے ہاشم نے اس کی پشت کو گھورا اور سونے کی کوشش کی، جو شاید اتنی تھکاوٹ کے باوجود مشکل لگ رہا تھا، اور وجہ وہ وجود تھا جس نے ہاشم کو اپنی حیثیت کا بتا کر اس کا دماغ ٹھکانے لگا دیا تھا۔ حوریہ بیٹا، کیا ہاشم رات گھر میں آیا تھا؟ ساحرہ بیگم نے چائے بناتی حوریہ سے پوچھا۔ جی ممی، لیٹ نائٹ آئے تھے۔ حوریہ رخ موڑے چائے نکالتے ہوئے بولی۔ شکر، کوئی بات ہوئی؟ انہوں نے رازداری اور بڑے اشتیاق سے حوریہ سے پوچھا۔ ممی، آپ تو ایسے پوچھ رہی ہیں جیسے میں ان کی محبوب بیوی ہوں، اور آتے ہی وہ مجھے پھولوں کے ہار پہنائیں گے۔ بس ہاتھ پکڑ کر کمرے سے نکالنے کی کسر باقی رہ گئی تھی۔ حوریہ نے ان کی خوشش تمتماتے چہرے پر دکھ کے سائے لہراتے دیکھے۔ انہوں نے خود کو سنبھالتے اس کے کندھے پر تسلی بھرا ہاتھ رکھا۔ میری جان، تم بس حوصلہ نہ ہارنا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ انہوں نے پیار سے اس کے چہرے پر پڑنے والی لٹوں کو پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ ایک آپ ہی تو ہیں ممی جن کی وجہ سے میں یہاں ہوں۔ حوریہ نے پیار سے ان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے تسلی بخش مسکراہٹ دی۔ واو، اور رومانٹک سین، ہاشم نے کچن میں داخل ہوتے ہوئے شرارت سے ماں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بدتمیز، ایسے کہتے ہیں؟ ساحرہ بیگم نے آگے اس کے شانے پر چپت لگائی۔ اس نے بہت محبت سے انہیں بازوؤں کے حصار میں لیا۔ حوریہ تب تک کچن چھوڑ کر جا چکی تھی۔ کیسی ہیں میری جانیں جہاں؟ ہاشم نے محبت سے ان کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ بالکل ٹھیک، اور میرا بیٹا؟ انہوں نے نہایت محبت سے اس کو دیکھا۔ بالکل فٹ، اب جلدی سے کچھ کھانے کو دیں، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ اپنی بیوی سے کہو، وہی نکال کر دے گی۔ ساحرہ بیگم کو اصل موضوع کی طرف آنے کا موقع ملا۔ پلیز ممی، میں آلریڈی بہت تھکا ہوا ہوں، کچھ دنوں کی چھٹی ریلیکس کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ کا بہو نامہ سننے کے لیے نہیں۔ ہاشم نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہاشم، کیوں ماں کو اس عمر میں ذلیل کروانے پر تلے ہوئے ہو؟ یقین کرو بہت اچھی بچی ہے، تم ایک مرتبہ اس کی جانب توجہ کر کے اس کو دیکھو تو۔ انہوں نے ہاشم کا ناشتہ بناتے ہوئے اسے قائل کرنے کی کوشش کی۔ ممی، کیا آپ چاہتی ہیں کہ میں چھٹیاں کینسل کروا کر واپس چلا جاؤں؟ یہ سب میں نے آپ کو کرنے کو نہیں کہا تھا۔ اب ناشتہ ملے گا یا بھوکا چلا جاؤں؟ اور ویسے بھی آپ کی بہو کو ہر چیز تو مل رہی ہے یہاں، ایون our extreme sport words and she want۔ ہاشم کے غصے کو دیکھتے انہوں نے اسے سمجھانے کا ارادہ بدل کر فی الوقت خاموشی اختیار کر لی۔ ساحرہ بیگم اور ریاض صاحب کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی تھی، سب شادی شدہ تھے۔ بڑا بیٹا فرید اور اس کی بیوی آسیہ کے 2 بچے شایان اور رومان تھے۔ دوسرے نمبر پر طلحہ اور اس کی بیوی بینا کے بھی 2 بچے، ایک بیٹا فوزان اور بیٹی اشال تھے۔ بیٹی رافعہ اور اس کا شوہر دانیال آسٹریلیا میں تھے
اور ان کا ایک ہی بیٹا ابو بکر تھا اور ہاشم سب سے چھوٹا تھا۔ 2 گھر ایک جیسے ساتھ ساتھ بنا کر بیچ کی دیوار گرا دی گئی تھی۔ سائرہ بیگم کے پورشن میں نیچے وہ اور ہاشم کے ڈیڈی تھے اور اوپر کا پورشن اب ہاشم اور حوریہ کے زیر استعمال تھا، جبکہ دوسرے گھر میں نیچے کا پورشن فرید کی فیملی کے پاس اور اوپر کا پورشن طلحہ کی فیملی کے پاس تھا۔ کچن سے باہر آ کر صوفے پر بیٹھتے ہوئے حوریہ کو رات ہونے والی تلخی پوری شدت سے یاد آئی۔ یکدم اس کو خیال آیا کہ اگر جو ہاشم نے اپنی تمام تر ناپسندگی کا مظاہرہ اس سے کر دیا اور ذرا سی بھی بھنک اس کے ماں باپ تک پہنچ گئی تو کیا ہوگا، کیونکہ ہاشم کی ممی نے گھر کے کسی فرد کو ان دونوں کے درمیان ہونے والی سرد جنگ کی ہوا تک نہیں لگنے دی تھی۔ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ کیسے ہاشم کو اپنی بے رخی کنٹرول کرنے کا کہے۔ بینا بھابھی لانج میں آئیں۔ اور بھائی سیاں جی آ گئے ہیں نا، انہوں نے شرارت سے کہا۔ حوریہ بس مسکرا کر رہ گئی۔ ایک دم سے اسے کچھ خیال آیا، جلدی سے ایک پیپر پہ کچھ لکھا، پھر شایان کو پاس بلایا۔ کچن میں ہاشم چاچو ہیں، جاؤ ان کو دے کر آؤ، پھر میں آپ کو چاکلیٹ دوں گی۔ شایان کچن کی طرف بھاگا۔ چاچو یہ لے لیں، یہ کیا ہے؟ چاچی نے دیا ہے۔ ہاشم نے حیران ہوتے ہوئے پکڑا، جس پر لکھا تھا، مجھے ممی نے بتایا تھا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو ہمیشہ عورت کی عزت کرنا سکھایا ہے۔ باقی سب کو دیکھ کے تو اس بات پر یقین آتا ہے، مگر آپ کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ہمارے درمیان جو بھی ایشوز ہیں، امید کرتی ہوں سب کے درمیان آپ اپنی تربیت کو سوالیہ نشان نہیں بننے دیں گے۔ ہاشم نے وہ پیپر تہہ کر کے پاکٹ میں ڈالا اور کچھ سوچتے ہوئے گھونٹ گھونٹ چائے اندر اتارنے لگا۔ ناشتہ ختم کرتے ہی ہاشم اپنی جگری یار حسن سے ملنے چلا گیا۔ اور سنا، حالات ویسے ہی ہیں یا کچھ ترقی ہوئی؟ حسن چونکا۔ ہاشم کی شادی نہ کرنے والی سوچ سے واقف تھا اور اس بات سے بھی واقف تھا کہ ہاشم نے حوریہ کو قبول نہیں کیا، سو اس کو چھیڑتے ہوئے پوچھا۔ ہاشم نے رات والی تلخی منوعن سنائی۔ حسن کچھ حیرت اور افسوس سے اسے دیکھنے لگا۔ خبیث انسان، تجھے شرم نہیں آئی؟ وہ تیرے نام پہ اس گھر میں موجود ہے اور مجھے تو اتنی سیلفشنس کی امید نہیں تھی۔ تم بھی اس کی وکالت شروع کر دو۔ میری سمجھ سے باہر ہے کہ سب مجھے سمجھاتے ہیں، آخر میری کوئی بات کیوں نہیں سمجھتا؟ مجھے کسی ایسے رشتے کی ضرورت نہیں ہے، ہاشم نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ ہاشم یار، اللہ نے اس دنیا میں بھی کچھ بے مقصد نہیں بنایا، چاہے وہ رشتے ہی کیوں نہ ہوں، اور پھر یہاں تک کہ حکم ہے جیسے ہی لڑکا یا لڑکی بالغ ہو تو ان کی شادی کر دو۔ تو قدرت اور نصیب کو غلط کہہ رہا ہے؟ بکواس نہ کر، نعوذ باللہ، میں نے ایسا نہیں کہا۔ ہاشم نے اپنا دفاع کرنے کے لیے کوشش کی۔ تو یہ مان کیوں نہیں لیتا کہ وہ لڑکی تیرے نصیب میں ہی تھی؟ جب میرا دل اس کی جانب کھینچ ہی نہیں رہا تو میں کیا کروں؟ ہاشم نے اپنی طرف سے دلیل دی۔ یار تجھے اس کے ساتھ ابھی کتنا ٹائم ہوا ہے؟ مشکل سے 24 گھنٹے۔ کیا اتنا وقت کسی کی زندگی کا فیصلہ کرنے کے لیے بہت ہے؟ تھوڑا سا ٹائم دے اس رشتے کو۔ ویسے سچ بتا، تجھے بھابھی کیسی لگی؟ وہ جو سنجیدگی سے اس کی بات سن رہا تھا، اس کے آخری سوال پر حوریہ کا سراپا نظروں کے سامنے آیا۔ شرارت سے حسن کو دیکھا اور بولا، ومپائر، بکواس نہ کر، سیدھی طرح بتا۔ حسن نے بامشکل اس کی بات پر اپنا کہا روکا۔ ایکسکیوز می، ہو آر یو؟ ویسے بھی ممی کہتی ہیں کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، سو اپنی بیوی کی خوبصورتی میں آپ سے کیوں ڈسکس کروں؟ اسے پھٹے منہ سے جس سے تو بھابھی کی برائیاں کر رہا تھا، حسن نے اسے شرمندہ کرنا چاہا۔ اب بکواس کرتا جائے گا یا کچھ بکے گا بھی؟ حسن نے ضد ہوتے ہوئے پوچھا۔ یار ہے تو توپ چیز، مگر میں پھر بھی فی الحال اپنے دل کو اس کی جانب آمادہ نہیں کر پا رہا۔ جانی، مجھے یقین ہے کہ جب اللہ نے تم دونوں کے نصیب ملائے ہیں تو وہ دل بھی ملائے گا۔ جلد بازی میں کوئی غلط فیصلہ مت کرنا۔ ہاشم اس کی بات پر خاموش رہا۔ یہ اگلے دن کی بات ہے۔ رات میں ہاشم بیڈ پر بیٹھا اپنے لیپ ٹاپ پر کچھ کام کرنے لگا کہ اس کے پاس وارڈ لگا دیکھ کر اس کا دماغ کھل گیا۔ غصے سے سامنے
پیچ کلر کا لیلن کے سوٹ میں بیٹھی حوریہ کو دیکھا جو کانوں میں ہینڈ فری لگائے موبائل پر گانے سننے میں مگن تھی، ساتھ ہی کسی ڈائجسٹ کا مطالعہ جاری تھا۔ ہاشم غصے میں کھولتا اس کے سر پر جا پہنچا۔ حوریہ نے جیسے ہی محسوس کیا تو بے اختیار سر اٹھایا، حیرت سے ہاشم کی غصیلی شکل دیکھی، بے اختیار ہینڈ فری اتاری۔ وہ شبہ نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے ہاشم نے پوچھا، میرے لیپ ٹاپ پہ آپ نے پاسورڈ کیوں لگایا ہے؟ آپ نے مجھ سے کچھ کہا؟ معصومیت کے تمام ریکارڈ توڑتے ہوئے حوریہ بولی، نہیں، دیواروں سے۔ ہاشم نے دانت پیستے ہوئے کہا، ابھی کے ابھی ڈاکٹر کے پاس جائیں، یہ تو بہت خطرناک علامت ہے۔ حوریہ نے تعصب سے کہتے ہوئے واپس ہینڈ فری لگانا چاہی کہ ہاشم نے اس کے ہاتھ سے کھینچی اور بیڈ پر پھینکی۔ حوریہ کا صدمے سے منہ کھلا رہ گیا۔ ہاؤ ڈیئر یو، وہ غصے سے کہتی اس کے مقابل کھڑی ہوئی۔ اور یہ ہینڈ فری وہاں پھینکنے کا مقصد یہ باور کرانا ہے کہ نیکسٹ ٹائم اگر آپ نے میری کسی چیز کو ہاتھ لگایا تو یہی حشر ہوگا۔ کیپ اٹ ان یور مائنڈ۔ اب جلدی سے پاسورڈ بتائیں۔ ہاشم نے اسے وارن کیا، مگر وہ بھی حوریہ تھی، اتنی آسانی سے کیسے پیچھے ہٹتی؟ پاسورڈ تو آپ کو تبھی ملے گا جب آپ وہ ہینڈ فری اٹھا کر مجھے دیں گے، نہیں تو میں بھی دیکھتی ہوں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں۔ حوریہ نے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے اسے چیلنج کیا۔ ہاشم نے لب بھینچ کر اس کے انداز دیکھے، مسکراہٹ ہونٹوں میں دبا کر مڑا۔ حوریہ نے اپنی بہادری پر خود کو غائبانہ تھپکی دی۔ جیسے ہی حوریہ نے ہینڈ فری لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو کلائی ہاشم کے فولادی ہاتھوں میں آ گئی، جس کو اس نے موڑ کر اس کی پشت پر لگا دی اور اس کے چہرے کے پاس ہو کر بولا، نہایت چیپ طریقہ ڈھونڈا ہے آپ نے میری توجہ حاصل کرنے کا۔ کیا چیپ ہوں گے آپ، بلکہ چیپٹرس ہیں، چیپو کہیں کے۔ چھوڑے میرا ہاتھ، بتاتی ہوں پاسورڈ۔ وہ درد سے چلائی، آئندہ چیلنج نہیں کرنا۔ ہاشم نے اسے چھوڑتے ہوئے کہا، دہشت گرد۔ حوریہ تیزی سے پاسورڈ پیپر پر لکھتے ہوئے بڑبڑائی۔ ابھی وہ حوریہ سے مغز ماری کر کے فارغ ہوا تھا کہ حسن کی موبائل پر کال آ گئی۔ آ گیا مسٹر وکیل۔ جب سے حسن نے حوریہ کی وکالت شروع کی تھی تب سے ہاشم نے اس کا نام مسٹر وکیل رکھ دیا تھا۔ فرمائیں۔ نہ سلام نہ دعا، شادی کر کے تو تیرا دماغ 7ویں آسمان پر چلا گیا ہے۔ ویسے سوری یار، کہیں رات کے اس وقت میں نے تجھے ڈسٹرب تو نہیں کر دیا؟ حسن نے اسے شرم دلاتے ہوئے شرارت سے چھیڑا۔ جی ہاں، بہت زیادہ ڈسٹرب کیا ہے، ہاشم نے غصے سے اسے جواب دیا۔ وہ چلاتا ہوا کمرے کے آگے بنی بالکنی میں جا کھڑا ہوا۔ اوئے ہوئے، لگتا ہے بھابھی سے سیٹنگ ہو گئی ہے، کیا بہت بیزی تھا؟ امید ہے کہ آپ کو ہماری اسٹوری بہت پسند آئی ہوگی، اور نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔